ایمان کی نشانی حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نماز ایمان کی نشانی ہے۔ جس نے اپنے دل کو نماز کے لیے فارغ کیا اور اس کی حدود کی حفاظت کی تو وہ کامل مومن ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پہ فرمایا، ایک شخص اس نام کی حالت میں بوڑھا تو ہو جاتا ہے لیکن اس کی نماز کامل نہیں ہوتی۔ عرض کیا گیا وہ کیسے؟ ارشاد فرمایا کہ وہ نماز کے رکوع اور سجود کو کامل ادا کرتا ہے اور نہ ہی نماز میں خشوع و خضوع کا کوئی اہتمام کرتا ہے۔ نماز کا وقت آتے ہی کیفیت بدل جاتی۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اور ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہوتے، جب نماز کا وقت آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو جاتے گویا ہمیں نہیں جانتے اور نہ ہم آپ کو جانتے۔ تہجد گزاروں کے چہرے خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، کیا وجہ ہے کہ تہجد پڑھنے والوں کے چہرے دیگر لوگوں سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ انہوں نے اللہ عز و جل کے لیے تنہائی اختیار کی تو اس نے انہیں اپنے نور میں سے ایک نورانی شعاع لباس پہنا دیا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں انسان اپنے گناہوں کے سبب نماز با جماعت سے محروم رہتا ہے۔ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا دن رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتی، فرماتی بخدا میں اس قدر نماز حصول ثواب کے لیے نہیں پڑھتی بلکہ یہ چاہتی ہوں کہ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس عمل سے خوش ہوں اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام سے ارشاد فرمائیں، میری امت کی ایک عورت کو دیکھو، یہ اس کے ایک دن رات کا عمل ہے۔ تکبیر کی حیبت کتنی ہے! ایک بزرگ کا بیان ہے، جب میں نے سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدا میں نماز ادا کی، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب تکبیر تحریمہ کہنے کا ارادہ فرمایا، ہاتھ اٹھائے، صرف اللہ کہنے ہی پائے تھے کہ آپ کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اللہ عز و جل کی عظمت سے آپ کی حالت ایسی ہو گئی گویا آپ کے جسم میں روح نہیں ہے۔ جب آپ نے اللہ اکبر کہا تو آپ کی تکبیر کی حیبت سے مجھے ایسا لگا کہ میرا دل اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے۔ اللہ عز و جل نے سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے داؤد وہ شخص جھوٹا ہے جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے لیکن جب رات آئے تو وہ نیند کی آغوش میں چلا جائے۔ کیا محبت کرنے والا اپنے محبوب کے ساتھ خلوت کو پسند نہیں کرتا؟ سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اشعار پڑھے، اذا ما اللیل اظلم قبضوا فیسفر عنہم وہم رکوع اطار الخوف نومہم فقاموا واہل الامن فی الدنیا ہجوع۔ جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے نیک لوگ عبادت میں لگ جاتے ہیں حتیٰ کہ جب صبح کی روشنی پھیلتی ہے وہ رکوع میں ہوتے ہیں۔ خوف نے ان کی نیندیں اڑا دیں، یہ عبادت کے لیے کمر بستہ ہو گئے جبکہ دنیا میں بے خوف رہنے والے لوگ سوئے پڑے رہے۔ خیر التابعین سید التابعین سیدنا اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ رات کو سوتے نہیں تھے، فرماتے تھے کیا بات ہے کہ فرشتے اللہ عز و جل کی عبادت میں سستی نہیں کرتے لیکن ہم سستی کا شکار رہیں۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، محسن کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا آپ نماز میں مشغولیت اختیار فرماتے۔